اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین اللہم اجعلنا منہم یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم اجعل ھذا لوجہک الکریم لا ریاء فیہ ولا سمع یا رب العالمین آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیشن 191 میں سن رہا تھا تو میں نے محسوس کیا کہ وہ حصہ جس میں نے اجمالی طور پر سورہ طٰہٰ کے بارے میں ذکر کیا ہے، سورہ طٰہٰ کا، اس میں تھوڑا حصہ ایسا ہے جو ریکارڈ شاید نہیں ہوا ہے، اور پھر مجھے احساس ہوا کہ یہ جو بڑا اہم حصہ ہے جو ریکارڈ نہیں ہوا ہے، تو انشاءاللہ میں اس کا ذکر آج سب سے پہلے کروں گا، پھر اس کے بعد سورۃ الانبیاء وہ اس میں ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ میری نظر میں سورہ طٰہٰ کی یہ بہت زیادہ اہم آیت ہے، اور یہ قرآن میں جہاں تک مجھے یاد ہے کہ اس کے علاوہ اور کسی مقام پر نہیں آیا ہے۔ یہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 14 اور 15 ہے۔ میں اسے پڑھتا ہوں پہلے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ یہ آیت نمبر 14 ہے۔ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہے، اور یہ واقعہ وہیں جہاں موسیٰ علیہ السلام آگ دیکھ کے گئے تھے وہاں کا یہ واقعہ ہے، اور آپ جب پہنچتے ہیں وہاں پر تو آگ کے پاس سے آواز آئی آپ کو، اور پھر وادی مقدس طوا میں آپ تھے تو اللہ تعالیٰ مخاطب ہیں، یہ آواز آئی ہے، بے شک میں اللہ ہوں، نہیں ہے کوئی الہ سوائے میرے، تو میری ہی اطاعت و فرما برداری کرو اور نماز قائم کرو میری یاد کے لیے۔ اگلی آیت نمبر 15۔ نماز کے قائم کرنے کا ذکر تو قرآن میں بہت جگہوں پر آیا ہے، لیکن یہ جس انداز میں یہاں پر بات کہی جا رہی ہے کہ نماز لے ذکری، میری یاد کے لیے، نماز اللہ کی یاد کا ذریعہ ہے۔ دن میں 5 بار جو اللہ نے، جو موسیٰ علیہ السلام کی بات ہے، ہمیں اپنے دین کی طرف جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہے اس کی طرف دیکھنا چاہیے۔ یہ 5 بار نماز، دنیا کی زندگی میں انسان اپنی مشغولیت کے بنا پر کئی بار اللہ کو بھول جاتا ہے، تو نماز اسے اللہ کی یاد دلاتی ہے، اور نماز سے پھر وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ اس کا ذکر میں کروں گا بعد میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیہا لتجزی کل نفس بما تسعی۔ بے شک قیامت آ کے رہے گی، وہ گھڑی آ کے رہے گی، اور میں چاہتا ہوں کہ اسے مخفی رکھوں تاکہ ہر نفس کو اس کا بدلہ دیا جائے، جو کچھ اس نے اپنی زندگی میں بھاگ دوڑ کی ہے، جو کچھ بھی اس نے محنت کی ہے اپنی زندگی میں، اس کا پورا بدلہ اسے ملے۔ یہ وہ آیت ہے جو میرا خیال میں اور کہیں قرآن کے اندر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ گھڑی جس سے مراد قیامت ہے، اور جس سے مراد موت کی گھڑی ہے کسی بھی انسان کے لیے، اللہ تعالیٰ نے اسے چھپا کے رکھا ہے، مخفی رکھا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہر نفس کو جو کچھ وہ کرتا رہا ہے، جو کچھ جو بھاگ دوڑ کرتا رہا ہے، جو کچھ بھی اس کی مشغولیات رہی ہے، اسے پورا بدلہ دیا جائے۔ جیسا میں نے عرض کیا، یہ بڑی اہم بات ہے۔ اگر آپ سوچیں ذرا، اگر پتہ ہوتا انسان کو کہ 2 دن بعد اس نے مرنا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ
ساری اللہ کی نافرمانیاں چھوڑ کر اور اللہ سے توبہ استغفار کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات غفور الرحیم ہے۔ جب وہ توبہ کرتا تو اللہ، اور خلوص نیتی سے کرتا تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیتے ہیں۔ اس کی زندگی کا جو سارا کارنامہ اس نے کیا ہے، جو برائیاں اور فساد پھیلائی ہیں، وہ یہ سب معاف ہو جاتا ہے اس کا۔ لیکن اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتے ہیں کہ جو کچھ بھی اس نے زندگی میں کیا ہے اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے، اور یہی وجہ ہے کہ موت کا وقت یا قیامت کا وقت کسی کو معلوم نہیں، یہ اللہ ہی تعالیٰ جانتے ہیں۔ یہ وہ بات تھی جو وہاں پر پتہ نہیں کیسے ریکارڈ نہیں ہوئی 191 میں۔ الحمدللہ مجھے موقع مل گیا اس طرح ذرا اس پر مزید بات کرنے کا، خصوصاً نماز کے حوالے سے، اور یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ نے یہ موقع دیا، ورنہ وہاں پر تو ظاہر ہے اسی طرح تذکرہ کر کے میں نکل جاتا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ہم سب جانتے ہیں یہ بات، یہ سورۃ الفاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، یہ بات ہم سب کو پتہ ہے الحمدللہ۔ اور نماز میں ہم سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں۔ ثنا جو پڑھی جاتی ہے یا دعائیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہیں سورۃ الفاتحہ کے پہلے، وہ تو اپنی جگہ ہیں۔ اس کے بعد ہم کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں، پناہ چاہتا ہوں، میں پناہ چاہتا ہوں، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ۔ اعوذ کے معنی اس طرح ذہنوں پہ بٹھا دیا گیا ہے، اعوذ کے معنی ہوتا ہے میں پناہ لیتا ہوں، اس کے معنی نہ چاہنا ہے نہ مانگنا ہے، میں پناہ لیتا ہوں، آئی ٹیک دا ریفیوج، میں پناہ لیتا ہوں۔ اب یہی خطا مجھ سے بھی ہو رہی تھی ابھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان اور رحیم ہے۔ پھر اس کے بعد سورۃ الفاتحہ کی آیات آتی ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ یہاں پر ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ بہت سارے لوگ ہم میں سے ایسے ہیں جو اسے پڑھ کے بڑی تیزی سے نکل جاتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ ایسا ہوتا ہے، ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں، لیکن آپ جانتے ہوں گے یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الفاتحہ کی آیات اس طرح تلاوت نہیں کرتے۔ آپ ایک ایک آیت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکتے، اور دوسری خوبی آپ کی اس تلاوت میں یہ ہوتی کہ جو حروف مدہ ہے، حروف مدہ الف، واو اور یا کو کہا جاتا ہے۔ جہاں جہاں بھی آتا ہے الف زبر کے بعد، واو پیش کے بعد اور یا زیر کے بعد، تو آپ اسے کھینچ کے پڑھتے ہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ آپ کو اسی طرح پہلے پڑھ کے سناؤں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ یہ پڑھنے کے بعد جو کچھ پڑھا ہے ہم نے، اگر اس آیت کو پڑھتے ہوئے وہ اللہ کی تمام عنایتیں، تمام نعمتیں جو مجھ پر ہیں اور جو مجھے حاصل ہیں، ان سب کا اگر ذہن میں ایک فلیش سا آ کے گزر جائے تو در حقیقت اس آیت کے پڑھنے کا حق ادا ہوتا ہے، ورنہ اس آیت کے پڑھنے کا حق ادا نہیں ہوتا۔ یہ کیا پڑھا گیا کہ تمام شکر اور تعریف، حمد میں شکر اور تعریف دونوں ملا ہوا ہے اللہ کے لیے۔ حمد کا لفظ صرف اللہ کے لیے، شکر اور تعریف کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ تمام کے تمام شکر اور تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب ہیں تمام جہانوں کے۔ یہ کہتے ہوئے جب اللہ کے تمام احسانات ہم پر ایک بار فلیش کی طرح سامنے آ جاتے ہیں، اور پھر ہم یہ کہتے ہیں
تو ان احسانات کے نتیجے میں ہم مجبور ہو جاتے ہیں کہ اللہ کا شکر کریں، تمام شکر اللہ ہی کے لیے کریں اور تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے کریں۔ اگر یہ فلیش سا آ جاتا ہے، اور پھر کون اللہ ہیں؟ رب العالمین، تمام جہانوں کے رب۔ رب کون ہوتا ہے؟ رب وہ ہوتا ہے جو اپنی مخلوق کی تمام ضروریات کو پورا کرتا ہے، اس کی ظاہری ضروریات، اس کی باطنی ضروریات، اور وہ خواہشات ہیں جو وہ اپنے اندر رکھتا ہے۔ اللہ رب العزت سینوں کا حال جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ وہ ایسے رب ہیں جو تمام جہانوں کے سب کے لیے آپ اللہ رب العزت رب ہیں، ہر ضرورت کو پورا کرنے والے ہیں۔ اگر یہ آیت اس طرح پڑھی گئی تو اس کے بعد یقین مانیں آپ اس بات کی، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے، اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث قدسی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب اللہ کا غلام یہ کہتا ہے تو اللہ رب العزت جواب دیتے ہیں اس آیت کا۔ اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے، حمدنی عبدی، میرے غلام نے میری حمد بیان کی، ہاں، میری تعریف کی، میرا شکر ادا کیا۔ تبھی تو یہ بات پھر اللہ کی طرف سے یہ جواب آتا ہے۔ پھر جب اگلی آیت پڑھتے ہیں، الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، جب یہ پڑھتے ہیں تو اللہ کی ذات مکمل رحم ہے۔ اللہ کے پاس ظلم نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ اللہ نے ظلم اپنے اوپر حرام کیا ہے، اور مزے کی بات یہ ہے جو ہم میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے بھی ظلم کو حرام کیا ہے۔ ہم لوگ شراب کو تو حرام جانتے ہیں، خنزیر کا گوشت حرام کہتے ہیں، لیکن ظلم کو حرام ہمیں کسی نے نہیں بتایا۔ ظلم کیا ہے؟ کسی کو اس کے مقام سے ہٹا دینا، اس کا جو مقام ہے اس کو اس مقام کے مطابق ٹریٹ نہ کرنا، یہ ظلم ہے۔ اللہ کے ساتھ ظلم یہ ہے کہ اللہ کی صفات دوسروں کو دے دینا، دوسروں کو سمجھنا کہ اللہ کے صفات ان کے پاس ہیں، یا اللہ کے صفات میں یہ ساجی ہیں، شریک ہیں، یہ ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ مکمل طور پر رحم ہے، رحمان بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں۔ مالک یوم الدین، اس دن کے مالک ہیں جس دن اللہ تعالیٰ لوگوں کو جزا دیں گے ان کے اعمال کا۔ اس دن مکمل طور پر جو ملکیت ہوگی اس دن کی، وہ اللہ کی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس دن فرمائیں گے، من الملک اليوم، آج کے دن یہ بادشاہی کس کی ہے؟ یہ اللہ ہی کی بادشاہی ہے۔ اس دن کسی کے ہمت نہیں ہوگی کہ اللہ کے فیصلے میں وہ چوں و چرا بھی کر سکے۔ تمام مخلوق، انسان، انس اور جن اور فرشتے سب ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے جو فیصلہ کریں گے وہ کسی کی ہمت نہیں ہوگی۔ فرشتوں کی ہمت نہیں ہوگی کہ اللہ کے فیصلے کو میں اپنی کوئی رائے پیش کرے۔ انبیاء اور رسولوں کی ہمت نہیں ہوگی، حتیٰ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی شفا کی امید ہم رکھتے ہیں ان کی بھی ہمت نہیں ہوگی، اور دوسرے انسانوں کی تو بات چھوڑ دیں۔ اس دن مکمل اختیار اللہ کا ہوگا۔ یہ جو لوگ اپنے آپ کو اولیاء اللہ اور پیر اور فلاں کہتے پھرتے ہیں کہ میں تو جنت میں جاؤں گا ہی نہیں جب تک کہ اللہ تعالیٰ میرے تمام مریدوں کو جنت میں نہ پہنچا دے، یہ سب جھوٹے اور بکار ہیں۔ یہاں پر یہ بات رہ گئی کہ جب ہم کہتے ہیں الرحمن الرحیم، تو اور اس کا احساس کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتے، تو اللہ کی طرف سے پھر اس کا جواب آتا ہے، اور وہ جواب یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اسنا علیہ عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی، میری خوبی بیان کی۔ اور جب پڑھنے والا جب کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مجدنی رب عبدی، میرے غلام نے میری بزرگی بیان کی۔ اس کے بعد ہم پڑھتے ہوئے کہتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہے نا،
یا اللہ میں یا ہم صرف آپ کی ہی اطاعت اور فرمانبرداری کرتے ہیں، آپ ہی کی اطاعت اور فرمانبرداری کرتے ہیں اور آپ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ ظاہر ہے جو انسان اللہ کی ان خوبیوں کو پوری طرح جان گیا جو ہم نے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین میں کہا ہے، تو اس کی یہ تمام امیدیں کس سے ہوں گی؟ اسی اللہ سے ہوں گی، اور وہ اللہ کے سامنے اس بات کا اقرار کرے گا دل کی گہرائی سے کہ ہم جو ہے آپ ہی کی اے اللہ اطاعت و فرمانبرداری کرتے ہیں، آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں، کسی اور سے نہیں۔ یہی وہ ہے جو لفظ الہ بار بار قرآن میں آتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور کی طرف رجوع کرنا ہے نا، اطاعت و فرمانبرداری کے لیے یا مدد چاہنا کسی اور سے، یہی تو ہے دوسرے کو الہ بنانا۔ سبحان اللہ، جو انسان یہ سمجھ کے کہہ رہا ہے وہ کیسے دوسرے کو کبھی الہ بنا سکتا ہے؟ اور اس آیت پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے غلام کے درمیان ہے نا، وَلِعَبْدِی مَا سَأَلَ، اور میرے غلام کے لیے وہ ہے جو مجھ سے سوال کرے، وہ ہے۔ اب اگلی آیت میں ایک ایمان والا سوال کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہماری رہنمائی فرمائے سیدھے راستے کی طرف۔ کون سا سیدھا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ یا اللہ جس پر آپ نے انعام کیا ہے، جس پر چلنے والوں کو آپ نے انعام دیا ہے۔ یہ انعام کیا ہے؟ جنت کے درجات ہے نا، وہ راستہ یا اللہ۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، وہ راستہ نہیں ہے میرے اللہ جس پر چلنے والوں پر آپ ناراض ہوئے ہیں، آپ کے غضب کے شکار ہوئے ہیں، وہ آپ کی ناراضگی انہوں نے مول لی ہے۔ نہ وہ راستہ جس پر چلنے والے صراط مستقیم سے کہیں اور چلے گئے، صراط مستقیم کو چھوڑ دیا اور کہیں اور نکل گئے، وہ راستہ بھی نہیں یا اللہ۔ جو انسان یہ ساری باتیں سمجھ کے کہہ رہا ہوتا ہے، آخر میں پھر وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھذا لعبدی وما سأل، یہ میرے غلام کے لیے ہے جو اس نے سوال کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک آیت کو پر رک رک کے پڑھا کرتے تھے، اور ہمیں بھی ایسا ہی چاہیے۔ اور جب ہم اس طرح کریں تو یقین جانیں جو باتیں میں نے ابھی آپ سے فرمائی ہیں، آپ کے سامنے رکھی ہیں، عرض کی ہیں، وہ باتیں اسی طرح اللہ رب العزت کی طرف سے جواب موصول ہوگا۔ جیسے کہ صحیح مسلم کی حدیث جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قسمنا صلاتی بینی و بین عبدی نصفین، میں نے تقسیم کر دیا ہے نماز کو اپنے اور اپنے غلام کے درمیان آدھی آدھی۔ اور اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ، میرا غلام کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حمدنی عبدی، میرے عبد نے، میرے غلام نے میری حمد بیان کی۔ اور جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا، ایک ایک اس کا جملہ، ایک ایک کا جواب ملتا ہے۔ یہاں پر اہم بات نوٹ کریں، بات نماز سے شروع ہو رہی ہے اور اللہ رب العزت سورۃ الفاتحہ کی بات کر رہے ہیں۔ یہ تمام باتیں ذہن میں رکھتے ہوئے سورۃ الفاتحہ پڑھا کریں۔ الحمدللہ اللہ کی طرف سے جواب آئے گا، اور انشاءاللہ ضرور آئے گا۔ اللہ کی بات اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سے زیادہ صحیح بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ الحمدللہ وہاں سورۃ طٰہٰ میں وہ ریکارڈ نہ ہونے کے نتیجے میں یہ میں نے آپ کے 18 یا 20 منٹ پتہ نہیں ایسے کچھ لے لیا، اور اس طرح میں نے پوری بات پہنچا دی جو مجھ پر حق بنتا تھا کہ میں اسے پہنچاؤں۔ الحمدللہ ذہن میں رکھیں دو باتیں کہ نماز اللہ کی یاد کو تازہ کرتا ہے، اللہ کی یاد کا ذریعہ ہے۔ جو شخص اس طرح سورۃ الفاتحہ پڑھے گا وہ بھلا گم کیسے ہو سکتا ہے، اللہ کو بھول کیسے سکتا ہے؟ اور وہی سورۃ الفاتحہ پڑھنے والا وہ شخص اپنے آپ کو اللہ کے غضب میں پڑھنے والوں میں کیسے شامل کر سکتا ہے؟
अल्लाह का गज़ब उन लोगों पर हुआ जिन्होंने जानबूझकर अल्लाह की नाफरमानी की। अल्लाह के रास्ते से गुम वो लोग हुए जो समझते रहे कि जी हम सिरात मुस्तकीम पर चल रहे हैं, अल्लाह की नाफरमानियाँ कर रहे हैं और कहीं से कहीं और पहुँच गए। यही वो लोग हैं जो मुत्तकी हैं, अपने आप को बचाने वाले हैं अल्लाह की नाराज़गी से और गलत रास्ते पर पड़ने से। और यहीं से सूरतुल बकरा की आयत नंबर 2 शुरू होती है, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह। ये वो ये किताब कुरान वो है कि जिसमें कोई शक नहीं कि वो हिदायत है उन लोगों के लिए जो अपने आप को बचाने वाले हैं अल्लाह की नाराज़गी से और गलत रास्ते पर पड़ने वालों से। और फिर अल्लाह ताला आयत नंबर 3, 4 और 5 में उनकी खूबियाँ गिना देते हैं। और मैंने बार बार ये अर्ज़ किया है कि जो शख्स भी कामयाबी चाहता है वो उसको इन्हीं आयत पर अमल करना होगा। यही वो आयत हैं जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में जगह जगह पर उनको इनकी वजाहत की है। अल्हम्दुलिल्लाह, अब आते हैं सूरतुल अंबिया की तरफ। हम लोगों ने आयत नंबर 15 तक पढ़ी थी। आयत नंबर 15 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो बदकार लोग, अल्लाह के नाफरमान लोग, जब उन पर अजाब आया उसके बाद ज़ाहिर है वो घरों से भागते हैं, ये सब पिछली आयत में है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उनका ये कहना कि हम ही गुनाहगार थे, हम ही ख़ताकार थे, ये ख़त्म नहीं होता यहाँ तक कि अल्लाह ताला उन्हें इस तरह कर देते हैं जैसे कि कटी हुई फसल या बुझी हुई आग। ये वो तबाही जो अजाब के बाद जो होती है पूरी की पूरी ख़त्म हो जाती है। आयत नंबर 16, 17, 18, 19, 20 तक तो मैं चलता हूँ आयत का नाम लिए बगैर। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अपने सामने कुरान रखा करें जब हम लोग। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान वमा खलक़नस समा वल अर्ज़ वमा बैनहुमा लाइबीन। और हमने नहीं तख्लीक की है आसमान की, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, और ज़मीन की, और जो कुछ इनके दरमियान है खेल तमाशे के लिए, बेमकसद। खेल तमाशा क्या है? बेमकसद चीज़। बेमकसद हमने इसकी तख्लीक नहीं की है, ना आसमान की, ना ज़मीन की, ना इन दोनों के दरमियान जो कुछ है। अगली आयत, लो अरदना इन नत्तखिज़ लहवन लत्तखज़नाहु मिन लदुन्ना इन कुन्ना फ़ाइलीन। और अगर हमने इरादा किया होता तफरी का, खेल तमाशे का, तो हम अपने पास ही उसे रखते, और हम नहीं थे ऐसा करने वाले। ये आयत बड़ी बामानी मानीखेज़ आयत है। इसकी वजाहत कम से कम 2 तरीके से तो ज़रूर की गई है, मुफस्सिरीन ने किया है। एक तो ये कहा है कि अल्लाह की कोई बीवी नहीं। ये लहवन का कहा जाता है कि अरबी ज़ुबान जो बाज़ जगहों पर बोली जाती है उसमें लहवन के मानी बीवी होती है ना। अल्लाह ने अगर बीवी अपनी बनाई होती तो अपने पास ही रखते। और ये इशारा उन लोगों की तरफ है जो मरियम अलैहिस्सलाम को अल्लाह की बीवी कहते हैं, नाउज़ बिल्लाह सुम्मा नाउज़ बिल्लाह। ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहते हैं। इशारा उसकी तरफ है। फिर इशारा उनकी तरफ भी है कि जो जिन्होंने अल्लाह की औलाद बनाई हुई है। एक तो औलाद बनाने वाले नसारा हैं, मसीही हैं। ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहते हैं, सुलवी बेटा, यानी अल्लाह का अपना हम खालिस बेटा जो अल्लाह के ज़रिए पैदा हुआ, नाउज़ बिल्लाह, है ना। और दूसरे वो लोग जो फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां कहा करते थे, उसकी तरफ भी इशारा है। अल्लाह ताला फरमाते हैं हम ऐसा करने वाले ही नहीं थे, यानी ये अल्लाह को के लिए जायज़ ही नहीं। अल्लाह ताला सूरतुल अखलास में हम पढ़ते हैं, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह को किसी ने पैदा नहीं किया,
نہ وہ کسی اللہ نے کسی کو پیدا نہیں کیا، نہ اللہ خود پیدا کیے گئے، اللہ اکیلے ہیں، اس جیسی کوئی شخصیت پوری کائنات میں ہے ہی نہیں۔ اب اللہ تعالیٰ اپنا قانون یہاں پھر ایک بتا رہے ہیں، نوٹ کیجیے گا۔ اسی لیے میں کبھی کبھی یہ بات بھی کہا کرتا ہوں کہ قرآن اللہ کا کانسٹیٹیوشن ہے، میں نے شاید آپ لوگوں سے بھی کیا ہے، یہ اللہ کا کانسٹیٹیوشن ہے، اللہ نے اپنے قوانین اس میں نازل فرما دیے ہیں۔ ان قوانین کی خلاف ورزی کرنے والا بھگتے گا، اور بہت بری طرح بھگتے گا، اور جو ان پر چلے گا اللہ کے انعام کا مستحق ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل نقذف بالحق علی الباطل، بلکہ ہم حق کو باطل پر پھینکتے ہیں، یعنی حق باطل پر حق کو مارتے ہیں، ہے نا۔ باطل کیا ہے؟ حق تو آپ جانتے ہیں، ہر وہ چیز جو درست ہے وہ حق ہے، اور ہر وہ چیز جو غلط ہے وہ باطل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بلکہ ہم حق کو باطل پر پھینکتے ہیں، پھینک کے مارتے ہیں۔ فَيَدْمَغَهُ، تو وہ، یہ لفظ دماغ ہم لوگ اردو میں بولتے ہیں، وہی لفظ ہے، اس کی کھوپڑی پھٹ جاتی ہے، بھیجا باہر نکل آتا ہے، کس کا؟ باطل کا۔ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ، تو وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے کہ نیست و نابود، کہیں اس کی وجود ہی نہیں۔ اللہ کا یہ قانون ہے، حق ہمیشہ اوپر آ کے رہے گا، وقت لگ سکتا ہے لیکن یہ ہو کے رہے گا۔ اللہ کا قانون ہے، اللہ حق کو مارتے ہیں باطل پر، اور اس طرح باطل کا بھیجا باہر ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے بھیجا باہر ہونا مانے ختم ہو گیا، انسان وہ ختم ہو گیا، تباہ و برباد ہو گیا، اور وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے کہ وہ ہے ہی نہیں۔ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ، اور تم لوگوں پر تباہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس وقت کے لوگوں کو مخاطب کر رہے ہیں، آج ہم سب کو مخاطب کر رہے ہیں کہ تم سب لوگوں کے لیے تباہی ہے، جو تم لوگوں باتیں بناتے ہو اللہ کے متعلق، جو تم صفات بیان کرتے ہو اللہ کے، تم سب لوگوں کے لیے تباہی ہے۔ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، سب کے مالک اللہ ہیں، اللہ ہی آقا ہیں، باقی سب اس کے غلام ہیں۔ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ، اور جو لوگ وہ جو اس کے قریب ہیں، جو بھی ہیں، وہ اس کی اطاعت و فرما برداری کرنے میں ذرا بھی اکڑ نہیں دکھاتے، ذرا بھی اپنے آپ کو اونچا نہیں دکھانے کی کوشش کرتے، تکبر نہیں کرتے، دل کی رضا اور رغبت سے اس کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں اللہ کی، اور نہ انہیں کوئی حسرت کا ان کے ساتھ معاملہ ہے۔ حسرت کس بات پر ہوتا ہے؟ کہ جو کر رہے ہیں پتہ نہیں اس کا بدلہ ملے گا بھی کہ نہیں ملے گا۔ جیسے کہ بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ مرنے کے بعد کیا واقعی زندہ ہونا ہے؟ مر کے تو مٹی ہو جانا ہے، ہاں، تو یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں بھلائی کا کام تو سب تو گیا، حسرت ہے نا؟ نہیں، جو اللہ کے قریب جو ہیں وہ نہ تکبر کرتے ہیں اللہ کی اطاعت و فرما برداری سے، اور نہ ہی ان کے اندر کوئی حسرت کا عنصر ہوتا ہے۔ یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، وہ لفظی معنی ہے، وہ تسبیح کرتے ہیں رات اور دن، اور ذرا بھی اس سے اس میں ذرا بھی جو ہے وہ کوئی کاہلی یا کمی نہیں کرتے۔ در حقیقت یہاں بات کی جا رہی ہے کہ تسبیح کا مطلب ہے سبحہ، کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا، اللہ کے حکم پر جو بھی انہیں بھاگ دوڑ کرنی ہے وہ رات کو بھی کرتے ہیں اور دن کو بھی کرتے ہیں، جو بھی اطاعت و فرمانبرداری کا کام کرنا ہے وہ رات کو بھی کرتے ہیں اور دن کو بھی کرتے ہیں، اور ذرا بھی اس میں کاہلی نہیں کرتے۔ کہا گیا کہ یہ مفسرین نے بعض نے کہا کہ یہ آیت فرشتوں کے بارے میں، اور الفاظ جو بتا رہے ہیں وہ عام ہیں، کہ جو بھی اللہ کے قریب ہے اس کا معاملہ ایسا ہی ہوتا ہے، ایک ایمان والا ایسا ہی تو کرتا ہے اللہ کی قربت کے لیے، اللہ کی
فرما बरदारी में, अताअत में तकब्बुर नहीं करता। हाँ, اور نہ ہی وہ اس کے لیے کوئی حسرت کا سما ہے۔ آپ جانتے ہیں نا، قیامت کا ایک نام یوم الحسرہ بھی ہے، حسرت کا دن، اور وہ دن اور رات اللہ کی اطاعت میں لگے ہوتے ہیں اور اس میں ذرا بھی کاہلی نہیں کرتے، کوتاہی نہیں کرتے۔ یہ آیت نمبر 20 تھی۔ اب میں آیت نمبر 21 سے انشاءاللہ 25 تک میں پڑھوں گا، اور سوالی انداز ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ سوال رکھ رہے ہیں، ہم سب کو سوچنا چاہیے۔ یہ سوال نو انسانی کے لیے اس وقت بھی تھا، پہلے انبیاء اور رسولوں کے زمانے میں بھی تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جن لوگوں سے واسطہ تھا مکے میں، ان کے لیے بھی تھا، اور یہ ہم سب کے لیے۔ اور اسی پس منظر میں ہم اپنے پس منظر میں اسے دیکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ام اتخذوا آلہۃ من الارض ہم ینشرون، کیا ان لوگوں نے بہت سارے الہ بنا لیے ہیں زمین سے ہی بہت سارے الہ بنا لیے، کیا وہ یہ الہ، یہ سارے جو الہ ہیں، وہ دوبارہ انسان کو زندہ کریں گے؟ سوال ہے یہ۔ انسان دنیا میں جس کو بھی الہ بناتا ہے، اب غور کریں، وہ در حقیقت دنیا ہی کی پیداوار ہے۔ کسی ولی اللہ کو، کسی قبر والے کو، کسی پیر کو، زمین سے مٹی کو، اسے بدھ بنا کر، یہ سب کچھ زمین سے ہی ہے۔ اور یہی بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کیا انہوں نے زمین سے ہی اپنے لیے بہت سارے الہوں کو بنا لیا ہے، اور یہ سارے الہ انہیں زندہ کریں گے دوبارہ؟ اگلی آیت، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر ہوتا ان دونوں میں، یعنی آسمان اور زمین میں، بہت سارے الہ سوائے اللہ کے، تو ان دونوں میں فساد برپا ہو جاتا۔ فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون، تو اللہ رب العزت، اللہ تعالیٰ جو رب ہیں عرش کے، ان تمام صفات سے پاک ہیں، ان تمام صفات جو عیب لگایا جاتا ہے اللہ پر، ان سب سے پاک ہیں جو یہ لوگ اللہ کے متعلق کیا کرتے ہیں۔ یہ بات بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر بہت سارے الہ ہوتے زمین و آسمان میں تو فساد ہو جاتا، دونوں ہی زمین آسمان سب ختم ہو جاتے، فساد برپا ہو جاتا۔ ایک کمپنی میں ایک ہی مالک ہوتا ہے، اگر بہت سارے ایک ہی سی ای او ہوتا ہے، چیف ایگزیکٹو آفیسر، اگر بہت سارے سی ای او ہوں تو کیا ہوگا؟ کمپنی وجود میں رہے گی یا ختم ہو جائے گی؟ ایک ادھر حکم دے رہا ہے، دوسرا کا حکم ادھر ہے۔ بڑی آسانی سے یہ بات ہم انسان سمجھ سکتے ہیں آج۔ تو اگر ایسا ہوتا تو فساد برپا ہو چکا ہوتا، آسمان میں بھی اور زمین میں بھی۔ اللہ رب العزت جو عرش عظیم کے، جو رب ہیں عرش عظیم کے، عرش کے، وہ ان تمام غلط صفات سے کہیں بلند و بالا ہے۔ اللہ کا کے ساتھ کوئی اور الہ نہیں۔ لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، کوئی نہیں ہے جو اللہ سے سوال کرے اس بات پر جو اللہ نے کیا ہے یا جو اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ کوئی یہ نہیں ہے اس پوری کائنات میں جو اللہ سے یہ سوال کر سکے، آپ نے یہ کیوں کیا؟ یہ ایسے، ہم انسانوں میں ایسے بدکار ہوتے ہیں کئی بار جو کہتے ہیں یا اللہ میرے لیے یہ تھا، مجھے یہ میرے ساتھ یہ کرنا تھا۔ نعوذ باللہ، وہ نہیں جانتے کہ وہ کتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کوئی نہیں ہے جو اللہ سے سوال کر سکے، لیکن اور ان لوگوں سے سوال کیا جائے گا، یعنی ہم لوگوں سے سوال کیا جائے گا، تمام انسانوں سے سوال کیا جائے گا۔ یہ آیت نمبر 23 تھی۔ پھر دوبارہ اسی بات کو سمجھانے کی پھر ایک اور انداز میں اللہ تعالیٰ اسی بات کو رکھ رہے ہیں۔ اعوذ باللہ، ام اتخذوا من دونہ آلہہ، کیا ان لوگوں نے اللہ کے سوا دوسروں کو بہت سارے الہ بنا لیے؟
یہ بات کہنے کے بعد اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے، قل آپ کہیں، ہاتو برہانکم، تم لوگ لے کے آؤ اس بات کی دلیل، تمہارے پاس کیا دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ کے سوا دوسرے بہت سارے الہ جو تم نے بنا رکھے ہیں، اس کی کیا دلیل ہے؟ اس وقت تو دوسرے الہ لوگوں نے بتوں کو بنایا ہوا تھا، ہے نا۔ آج ہم مسلمانوں میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو پتہ نہیں کس کو الہ بنائے بیٹھے ہیں۔ میں نے آپ سے پہلے عرض کر دیا تھا، سورۃ الفاتحہ میں یہ بات آ چکی کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ ہے ایمان والے کے لیے، وہ ایمان والا کبھی اس کے آگے سوچ ہی نہیں سکتا کہ اے اللہ ہم صرف آپ ہی کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں اور ہم صرف آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ تو دوسروں سے مدد مانگنے کے لیے لوگ کہاں بھاگتے پھرتے ہیں؟ وہ کیا ہے، الہی تو بنا رہے ہیں۔ ھذا ذکر من معی و ذکر من قبلی، اور کہا جا رہا ہے یہ کہیں کہ یہ نصیحت ہے ان تو لوگوں کے لیے جو میرے ساتھ ہیں۔ آپ کے ساتھ ایمان والے تھے اور آپ کے ساتھ وہ لوگ بھی تھے جو ایمان والے نہیں تھے، وہ بھی تو مکے ہی میں تھے۔ وہ ذکر من قبلی، اور یہ ذکر ہے، نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو مجھ سے پہلے تھے۔ بل اکثرهم لا یعلمون حق، لیکن بلکہ یہ ہے کہ بیشتر لوگ حق کو نہیں جانتے۔ فہم موردون، تو وہ حق سے منہ موڑ رہے ہیں، حق کی پرواہ نہیں کر رہے ہیں، حق کا علم بھی نہیں ہے اور نہ وہ جاننا چاہتے ہیں، وہ اپنی اس روش پر قائم رہنا چاہتے ہیں۔ آپ ایسے لوگوں سے جو الہ بنا کے بہت سارے بیٹھے ہوں بات کر کے تو دیکھیں، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ ایک بار میرا واسطہ ایک ایسے شخص سے پڑا تھا، تمام باتیں ہاں ہاں کر رہا ہے وہ، جب میں نے کہا بات کی اس طرح الہ بنانے پر، تو کہنے لگے اس پر بات نہ کریں، یہ میرا عقیدہ ہے۔ سبحان اللہ، کیا عقیدہ ہے؟ وہ عقیدہ جو قرآن کے مطابق نہیں ہے وہ جہنم میں لے جانے والا ہے، اور شرک تو ایسا گناہ ہے جس کی معافی ہے ہی نہیں اللہ کے ہاں۔ اللہ رب العزت نے اسی قرآن میں، اس کانسٹیٹیوشن میں اللہ رب العزت نے بار بار یہ بات بتا دی۔ سورۃ النساء میں 2 بار آیت آئی، شرک، مشرک کبھی معاف نہیں ہوگا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ دوسرے گناہگار اللہ رب العزت معاف کر سکتے ہیں لیکن مشرک نہیں، مشرک کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وہ مشرک جو جاننے کے باوجود اللہ کے ساتھ دوسروں کو الہ بناتا ہے۔ پھر اگلی آیت میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ، اور ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی رسول، کوئی رسول نہیں بھیجا آپ سے پہلے، إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ، سوائے اس کے کہ اس کی طرف میں نے وحی کی، کیا؟ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، یہ کہ نہیں ہے کوئی الہ سوائے میرے، تو میری اطاعت و فرمانبرداری کرو، میری اطاعت و فرمانبرداری کے علاوہ کسی اور کی اطاعت و فرمانبرداری مت کرو۔ اللہ کا حکم سب سے آگے، کسی بھی مخلوق کا حکم نہیں مانا جائے گا اللہ کے حکم کے خلاف، اور اللہ کا حکم جو بھی مخلوق دے تو وہ قابل قبول ہے، اس لیے کہ وہ تو اللہ کا، میرے رب کا حکم ہے، میرے آقا کا حکم ہے، ایک غلام کے لیے سلاخوں پر۔ میرا خیال ہے مجھے یہاں رک جانا چاہیے آیت نمبر 25 میں، انشاءاللہ آگے اگلی بار انشاءاللہ تعالی ہم لوگ پڑھیں گے، لیکن آگے کی جو آیات ہیں وہ بڑی اسی سے جڑی ہوئی ہیں۔ چلیں انشاءاللہ تعالی کوئی بات نہیں، یہ سلسلہ انشاءاللہ آئندہ نشست میں جوڑ لیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اللہم اجعلنا منہم یا ارحم الراحمین، آمین یا رب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاکم اللہ خیر۔